آ جائیں گے. اس کے ساتھ قواعد فی علوم الحدیث مقدمہ ہے اعلاء السنن کا، اس کو ساتھ ملا لیں. مقدمہ فتح الملہم ہے، اس کو ساتھ ملا لیں. ایک مولانا عبد المجید الترکمانی کی کتاب ہے دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفی، یہ 4 کتابیں. تو ان میں احناف کے اصول حدیث سامنے آ جائیں گے. ان کی روشنی میں آپ اصول حدیث کا اجرا کریں گے. وہ کیسے؟ کہ ان کے ہاں جو حدیث صحیح کی تعریف ہے نا، اس میں مرسل بھی داخل ہے، کیونکہ مرسل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور ما قبل المیتین متفق علیہ طور پہ محتج بھی تھی. تو اب یہاں 5 شرائط ہیں بھائی حدیث معلل نہ ہو. اب علت کی جو تعریف احناف کے ہاں ہے وہ شواف متاخرین کے ہاں نہیں ہے، جو ان کے ہاں ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے. تو بہت سی حدیثیں جو ان کے ہاں صحیح ہوں گی ان کے ہاں غیر صحیح ہوں گی. ان کے ہاں ایک شرط ہے شاذ نہ ہو. 5 شرائط ہیں نا صحیح حدیث کی، مقدمہ ابن سلام میں، شرح نخبہ میں. اب شاذ نہ ہو. ان کے ہاں شاذ کی تعریف یہ ہے کہ کم ثقہ راوی زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، یا ایک ثقات کی مخالفت کرے، تو وہ شاذ ہے. ہمارے ہاں یہ بھی صحیح روایت ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے. کس کو لینا ہے وہ اصول ترجیح کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے ہاں شاذ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو اور کتاب اللہ کی مخالفت کرے. وہاں ہے ایک راوی کا راوی سے مخالفت کرنا، یہاں ہے ایک چھوٹی دلیل کا بڑی دلیل سے مخالفت کرنا، کہ خبر واحد ہو اور کتاب اللہ کی مخالفت کرے، اجماع کی مخالفت کرے، خبر متواتر مشہور کی مخالفت کرے، خلفائے راشدین کے عمل کی مخالفت کرے. تو جو یہ 5 شرائط ہیں نا، ان کا ٹائٹل تو متفق علیہ ہے لیکن مصداق مختلف ہی ہے. تو اب جو ان کے ہاں احادیث صحیح ہیں، صحیحہ ہیں، وہ اس تعریف کے مطابق نہیں ہے. اگر اس تعریف کے مطابق آپ موطا امام مالک کو دیکھیں گے تو سب سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے ہاں مرسل حجت ہے. مرسل میں تو ایک راوی گرتا ہے، ان کے ہاں تو بلاغات بھی حجت ہیں، جہاں پوری سند ہی اڑا دیتے ہیں. بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا و کذا. اب بلاغات امام مالک مشہور ہے. تو اب حل کیا ہے؟ حل جو اصول احناف ہیں ان کی روشنی میں مستدلات حنفیہ کو پرکھا جا سکتا ہے، تو وہ ساری صحیح ہوں گی. اور پھر ان سے اصح سند کوئی ہو نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی صغیر ہیں، اور ان کے آگے جو شیخ ہیں وہ تابعی کبیر ہیں. تابعی کبیر کہتے ہیں اسے جس نے سینکڑوں ہزاروں صحابہ سے روایات لی ہوں، زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو. تو اب ان کی سند میں کتنے بندے؟ 2، ایک تابعی کبیر، ایک صحابی. اس سے زیادہ اصح سند کوئی ہو سکتی ہے بعد میں؟ اب بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی میں واسطے ہیں سند کے ساتھ 6، 5، 8. تو ان کے ہاں تو سند تو اصح ہوگی، اور بعد میں 7ویں راوی میں اگر سوء حفظ ہے یا انقطاع ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس پہ تو اثر نہیں ہوگا. جیسے اگر ابن ماجہ میں روایت ضعیف ہو اور وہی متن بخاری نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، تو ابن ماجہ کے ضعف کی وجہ سے بخاری میں تو ضعف نہیں آئے گا. ایسے ہی بعد میں جب سند طویل ہو گئی اور اس میں 5ویں 6 نمبر پہ کوئی راوی ضعیف آ گیا، تو اس کا ضعف
امام صاحب کی سند کو تو مستلزم نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پھر جتنے مستدلات حنفیہ ہیں سب اصح الصحہ ہے، اور یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے، بدیہی بات ہے. بھائی اس سند کا آپ کیا کریں گے جس میں 2 3 راوی ہیں اور تابعین کبار ہیں اور صحابہ ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ہدایہ میں آپ نیچے نصب الرایہ چھپی ہوئی ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، غریب ہے، مرسل ہے، شاذ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ یہ میں اس مجلس کی آخری بات کرتا ہوں. حدیث سے استدلال ہوتا ہے 2 دفعہ. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. ایک دفعہ اس متن سے استدلال کرتا ہے امام متبوع مجتہد، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اسی سند سے کرے گا نا جو جس سند سے اس کے پاس حدیث پہنچی ہے. متن تو وہی ہے، بعد میں متن کوئی بدل تو نہیں گئے نا، جو پہلے تھے وہی بعد میں ہے اور وہی قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. انہوں نے جب استدلال کیا تو سند میں 2 راوی اور دونوں جلیل القدر، کیونکہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کا استاد بنے گا تو اس کا درجہ ثقاہت کیا ہوگا، اس کی جلالت شان کیا ہوگی. تو امام صاحب نے استدلال کیا اور مسئلہ مستنبط کیا، اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر روایات میں درج کر دیا. اچھا پہلے مسائل کے ساتھ دلائل ذکر کرنے کا طرز نہیں تھا، کیونکہ مذہبی مسلکی مناظرے نہیں تھے. تو آپ دیکھ لیں ان کی کتابوں میں صرف مسائل ہی مسائل ہیں. کتاب الحجہ علی اہل المدینہ لکھی مناظرے پہ گئی ہے، اس میں دلائل ہیں. تو دوسری دفعہ استدلال کب ہوتا ہے؟ جب ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر لکھی، علامہ عینی نے بنایہ لکھی، عمدۃ القاری لکھی، تو انہوں نے بھی استدلال کیا، اسی متن سے بھی کیا، اور دیگر بھی متون جہاں وہ مسئلہ نظر آیا ان سے کیا. اب انہوں نے جو اس کی تخریج کی ہے اپنی کتاب میں وہ ابن ماجہ سے کی، سنن دارقطنی سے کی، معاجم ثلاثہ طبرانی سے کی، نسائی سے، بخاری سے، مسلم سے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق سے کی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سند لمبی ہے، یہ وہ سند تو نہیں ہے نا جو امام مالک کی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. ٹھیک ہے. اب متن وہی ہے لیکن سند اور ہے. اب اس میں ضعف آ رہا ہے اگر، تو یہ ضعف اس سند کو تو مستلزم نہیں ہے، یا ہے؟ بتائیں. طبرانی میں ایک متن ہے امام طبرانی کی اپنی سند سے، اور وہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں 11 راوی ہیں، 12 راوی، وہ تو 4 صدی کے ہیں، 356 کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے. تو اب وہی متن صحیح مسلم میں بھی ہے. تو اب یہاں کا جو ضعف سند ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فوت بھی ہو گئے، ان کی کتاب مدون مرتب بھی ہو گئی اور شائع ضائع بھی ہو گئی. اب یہاں وہی متن وہ اپنی سند سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں ضعف ہے. تو اب کیا امام مسلم کی وہ حدیث، وہ سند ضعیف ہو جائے گی؟ اس کی وجہ سے ہو جائے گی؟ بھائی نہیں ہوگی نا. تو ایسے ہی پھر جو بنایہ میں، ہدایہ میں، قدوری میں بطور دلیل کے جس کی تخریج کی گئی ہے ابن ماجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو جائے گی. اس بات کو سمجھ لیں، یہ جو اصول حدیث کا اجرا کرنا ہے نا، وہ اس جڑ اور بنیاد کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. تو اب 2 دفعہ استدلال ہوا ہے، حدیث ایک ہی، متن ایک ہی ہے، لیکن ایک دفعہ امام متبوع نے کیا ہے،
ایک دفعہ وکیل مذہب نے کیا ہے، تو وکیل مذہب 10ویں صدی کا بھی ہو سکتا ہے، اور 3ری صدی کا، 4تھی صدی کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے 319 میں وفات ہے امام طحاوی کی، وہ وکیل مذہب ہے، وہ انبار لگا دیتے ہیں روایات کے سندوں کے ایک مسئلے میں. لیکن وہ تو امام صاحب اور امام صاحب کے شاگردوں کے فوت ہونے کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی سند سے وہاں روایات ذکر کی ہیں، تو راوی بڑھ گئے نا. پھر پہلے شرائط کم بھی تھی اور نرم بھی تھی، کیونکہ سند میں صحابہ تھے، تابعین کی بات تھے. بعد میں سند میں اضافہ بھی ہو گیا، ان کی معرفت روات کی پہچان مشکل ہو گئی، تو شرائط زیادہ بھی ہوئی اور سخت بھی ہوئی. تو یہ جو شرائط سخت ہوئی، زیادہ ہوئی، یہ بھی عشق حدیث میں ہوئی، حفاظت حدیث میں ہوئی، دفاع حدیث میں ہوئی. اور جو وہ نرم تھی وہ بھی دفاع عشق میں ہوئی، اپنے حدیث نبوی کے عشق میں ہوئی. اس کی مثال کیا ہے؟ مقدمہ مسلم میں آپ نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے کہ امکان لقاء اور بالمشافہ لقاء بین الروات. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شرط نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شرط ہے. اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین استاد تھے. کیا لفظ استعمال کیا؟ منتحلی السنہ. بعض منتحلی السنہ. منتحل کسے کہتے ہیں؟ ڈاکو کو. منتحل السنہ، سنت کا ڈاکو. اتنا سخت لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ما قبل کا جو مجموعہ حدیث ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر اس کو شرط قرار دیتے ہیں. تو یہ لفظ عشق حدیث میں استعمال کیا اپنے استاد کے لیے. اچھا، انہوں نے کیوں لگائی شرط؟ ما بعد تا قیامت، حفاظت حدیث کے لیے، کہ بعد میں فتنے زیادہ ہوں گے تو حفظ ما تقدم، تلافی ما فات. انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں جو ہے داخلہ اور چور دروازہ نہ رہے کسی کے لیے، تو انہوں نے بھی عشق حدیث میں کیا. لیکن انہوں نے بعد کو دیکھا، لگا دی شرط. انہوں نے ما قبل کو دیکھا، ہٹا دی شرط. کیا ہے؟ ذوق اور ہدف کا فرق ہے. تو اسی کے تناظر میں آپ مستدلات مالکیہ، حنفیہ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ شرح نخبہ کو جاری کریں گے نا موطأ امام مالک پہ، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے سب سے اصح کتاب ہے بعد کتاب اللہ، تو اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ نقطہ آپ سامنے رکھیں اور شرح نخبہ کے ساتھ وہ 4 کتابیں ملائیں تو بحث السنہ کا اجرا زبردست طریقے سے آپ کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی سوال جواب ہوں تو کر لیں، ورنہ کھانا آپ کا منتظر ہوگا. ویسے کر لیں. یہ حدیث کا جو آپ نے آخر میں بتایا، ایک ہی سند ہو، اس میں 10-11 راوی ہیں، ان میں آخری یا اس سے محدث سے پہلا راوی وہ ضعیف ہے، باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ تو بطور مثال کے بتایا نا. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس راوی سے اوپر تھی، اوپر تک اگر ہمیں اس کا کوئی شاہد مل جاتا ہے. ویسے ہی قاعدہ ہے کہ ایک متن کی متعدد جب سندیں ہوتی ہیں نا، اور ایک سند یا چند سندیں صحیح ہوں، تو جو بعض سندوں میں ضعف ہے ان کا ضعف صحیح اسانید کو مستلزم نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے اصول حدیث کا. تو یہی آپ کے جو ہے نا سوال کا جواب ہے، یہ قاعدہ. جی سوال یہ ہے کہ ایک اصول فقہ کا ایک ہم نے قاعدہ سنا ہے کہ جہاں پر جواز کی آڑ میں کسی بدعت یا فساد کو فروغ ملتا ہو تو وہاں پر ترک جواز لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جو
قرآن کریم میں یا الذین لا تقولوا راعنا، یہ راعنا کہنا جائز تھا، لیکن اس کی آڑ میں مشرکین فساد پھیلاتے تھے، تو لا تقولوا جو ہے وہ واجب ہو گیا، یعنی ترک جواز واجب ہو گیا۔ تو یہ واقعی کوئی قاعدہ ہے یا اس کی کوئی اور مثال وغیرہ ملتی نہیں ہے؟ دیکھیں وہی جو شروع میں نے شعر سنایا تھا نا، پکھا چل رہا ہوا دیندا، نہیں چل رہا نہیں دیندا، تو مثالیں تو بہت ملیں گی۔ اب مادہ زائد کا میں نے بتایا نا، اس میں 4,500 قاعدے بیان کیے ہیں، تو آپ کو مثالیں بھی ملیں گی، اور اس ضابطے پہ بہت سے اس کے مطابق شواہد ضابطے بھی ملیں گے، تو بس آپ پڑھنا شروع کریں۔ کوئی ملتا نہیں ہے، آئندہ نہیں کہنا ہے جب تک وہ کتاب نہ پڑھ لیں۔ پھر وہ ہے اپنے محمد صدیق البورنو کا موسوعۃ القواعد الفقہیہ 12 جلدوں میں، اس میں بھی کوئی 4,000 قاعدے دیے، تو ان 4,000 قاعدوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ملے گا یہ۔ اچھا میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں، جی جی، پڑھنے کا اپنے مطالعے کا ایک اصول ہے، آپ نے ذاتی طور پہ ہم درس نظامی میں اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہم مدرس ہو گئے مدرسے میں تو وہی پڑھانی ہے، اور شیڈیول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ سلیبس ختم کرنے میں آخر تک 2 لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، چلیں وقت اس میں سے نکالیں، معاشی حالات بھی ایسے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، وقت نکالیں، تو جتنا مواد آپ نے پیش کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ 48 سال میں کتاب لکھی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مثلاً یہ کوئی وغیرہ ڈگری کی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی، عام طور پہ لوگ اس طرح مطالعہ اس میں کوئی مقالہ لکھے ہیں، یا تدریس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، شادیاں وادیاں ہیں آپ کی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا جی مطالعہ جو آپ نے پوچھا، اس کا جواب تو یہ ہے کہ اصول حدیث احناف پر مجھے تخصص فی الحدیث جامعہ فاروقیہ سے مقالہ ملا تھا، تو میرا ذوق یہ تھا کہ میں نے نظراً و تطبیقاً لکھنا ہے، یعنی تھیوری کے ساتھ ایکسرسائز بھی لکھنی ہے، تمرینات لکھنی ہے، اور وہ میں 2006 میں تلمبہ اور حسنین میں پڑھاتا تھا، اور نور الانوار، حسامی، شاشی یہی میں پڑھاتا تھا۔ اچھا مجھے تو مدرسے کی طرف سے بھی پروٹوکول تھا کہ 3 ہی سبق پڑھانے، اور کوئی نہیں پڑھانا، اور کوئی ذمہ داری نہیں، سارے دن لائبریری میں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود مجھ سے نہیں لکھا گیا، 5 سال میں نے کوشش کی اور نہیں بنا۔ جیسے ویسے لکھتے ہیں کہ بھئی 100 کتابوں کو سامنے رکھے اور 101ویں کتاب لکھ دے، وہ تو لکھ سکتا تھا، شاملہ کے ہوتے ہوئے تو آدمی 10 دن میں بھی کتاب لکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے شیخ عبد المالک صاحب ہیں، شیخ عبد الفتاح بغدادی رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں ڈھاکہ میں، ان کے پاس میں گیا، تو ہے تو لطیفہ ہی، لیکن آپ کے سوال کے جواب ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیوں آئے ہیں، آپ تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے 1-2 کتابیں بھی اس وقت لکھ لی تھی، تو میں نے کہا جی ایک تو یہ جو اصول حدیث احناف ہے نا، یہ کس جڑی بوٹی کا نام ہے، ایک تو یہ پتہ چل جائے۔ 5 سال تو مجھے ہو گئے ڈھونڈتے ہوئے، اور پہلے تخصص کیا، اور پھر میں اس کا اجرا بھی کروانا چاہتا ہوں، صرف نظریات ہی نہیں۔ 3 دنوں میں کچھ نہیں کہا مجھے، مہمان ہوتا ہے نا 3 دن، چوتھے دن میرا ہاتھ پکڑا، دارالفتاح میں کتابیں رکھی ہوئی تھی، دار تصنیف میں رکھی ہوئی تھی، پھر لائبریری میں الگ سے رکھی ہوئی تھی۔ دارالعلوم کراچی کی لائبریری آپ نے دیکھی ہو، اس سے بڑی لائبریری ہے ان کی، جیسے کنٹرول شیڈ نہیں ہوتے 2-2 ایکڑ لمبے، 2-2 کنال چوڑے، اس سے کی لائبریری اور بھری ہوئی ہے۔ پھر اس میں ایسے نہیں جیسے دارالعلوم کراچی میں تو ایک پورشن جو ہے نا درسی کتابوں کا ہی ہے نا، طلبہ کو پڑھنے کے لیے دیتے، اس میں ایسے نہیں ہو، وہاں ان کے پاس درس نظامی ہے ہی نہیں، صرف تخصصات میں۔ تو ہاتھ پکڑ کے وہ لے گئے اور مجھے کہا بھی یہ دیکھو یہ کون سی کتابیں، میں نے بتایا یہ ہیں، وہ تو سامنے نام بھی ہوتا ہے، یہ پتہ بھی ہوتا ہے بھی یہ اس فن کی ہے۔ تو
بھئی یہ کتابیں بھی تمہارے متعلق ہیں، یہ بھی تمہارے متعلق ہیں، یہ بھی تمہارے متعلق ہیں، تو ایسا کرو یہ پڑھ لو اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اگلی بات کریں گے. ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبق تو بالکل نہیں. تو وہ تشریف لے جا رہے تھے حج پہ نا. اس وقت میرے 2 بچے تھے اور میں گیا تھا وہاں. تو اب میں نے فون کیا اپنی اہلیہ کو کہ اگر ملتان ہوتا، کوئٹہ ہوتا، کراچی ہوتا تو بھاگا تھا. اب یہ میں کیسے پڑھوں گا؟ یہ تو مذاق ہے. میرا تو 1 سال کا ویزا ہے بس زیادہ سے زیادہ. تو اس کے بعد بڑھ گیا تو 2 سال کا ہو جائے گا بس. تو یہ تو ساری زندگی میں ختم نہیں ہو سکتی. وہی جو آپ کا ذہن ہے وہی میرا بھی ذہن تھا. تو دوسرے دن میں گیا، ان کا سبق ہو رہا تھا. تو وہ کبھی کبھی محاضرات دیتے تھے، اسباب جو تخصصات کے ان کے شاگرد پڑھاتے تھے. تو میں بیٹھا، انہوں نے سبق بند کر دیا. میں سمجھا پھر مذاق کر رہے. کل بھی کیا تھا کہ بھئی یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں. دوسرے دن پھر گیا، انہوں نے کہا کہ دوست، مجھے وہ دوست کہتے تھے، دوست اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ طلبہ سبق پڑھیں تو آپ چلے جائیں، جو کام کا ہے وہ کریں. میں کہا بابا جی یہ تو سیریس ہی. تو وہ 3-4 دن اور رہے تھے، پھر وہ حج پہ تشریف لے گئے اور مجھے کہا کہ بھائی یار تم پاکستان چلے جانا یا پھر جو کام تمہیں کہا وہ کرو. تو میں تو حج پہ جا رہا ہوں. تو میں نے وہی جو بتایا نا، شروع میں کتابیں پڑھنا شروع کی اوپر سے نا، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ڈائریکٹ کتابیں نہیں ہیں نا. تو ان کی کتاب فضائل ابی حنیفہ ابن العوام کی ہے، اس میں سند کے ساتھ ان کے اقوال ذکر ہیں. تو اس کو پڑھا. پھر ابو یوسف رحمہ اللہ کی 3 کتابیں 4 کتابیں ملتی ہیں وہ پڑھی. امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الحجہ پڑھی. امام طحاوی کی یہ 4-5 کتابیں ملتی ہیں وہ پڑھی. ان میں مجھے 2 مہینے لگ گئے. تو ویسے استعداد اچھی تھی اور پھر وہاں پہ کوئی کام بھی نہیں تھا سوائے پڑھنے کے. لیکن جب امام جساس کو اور قدوری کو پڑھ لیا نا، امام قدوری کی ہے تجرید 12 جلدوں میں، وہ بقرعید پہ تو نا سارے طلبہ بھی گھر چلے گئے اور کوئی نہیں تھا، میں ہی تھا. تو میں نے 12 جلدیں 3 جو دن تھے نا قربانی کے، عید کے، ان میں ختم کر لی. اس کے بعد پھر جو ہے اصول وہ بار بار تکرار ہوتا تھا نا ذہن میں اس کی اجرا کا. آگے پھر ٹائم نہیں لگا. یعنی اب مبسوط آپ دیکھیں 25-30 جلدوں میں ہے، وہ 5-6 دن میں نے پڑھ لی اور اس کا سارا ضبط بھی کر لیا. آگے پھر چلتے گئے، پھر ٹائم نہیں لگا. یہی بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ چاہے 4 بیوی بھی آپ کے ہوں نا، تو پھر بھی 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کے لیے مسخر ہو جائے گا یہ. لیکن مسئلہ ہمارا اور مطالعے کا وہی ہے، بور والا. 70-80 فٹ پہ پانی نکلنا ہے تو ہم 50 فٹ پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کوئی جنگ چڑھتی ہے سال 6 مہینے بعد، پھر کوئی 30 فٹ بور کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے ایک جگہ پہ ٹک کے 70 فٹ بور نہیں کرنا، تو پھر پانی نے بھی نہیں آنا. تو سال 6 مہینے جب ہم لگائیں گے نا، اس کے بعد مسخر ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے. پھر آپ صرف نظر ڈالیں گے صفحے پہ اور صفحے کے اندر جو کچھ ہے آپ کے اندر آ جائے گا، اور اگلا صفحہ پھر اگلا صفحہ. لیکن اس وقت تک صبر چاہیے، کیونکہ شروع میں مزاج نہیں ہوتا، استعداد نہیں ہوتی، تو وہ جو اضطراب اور دقت اور غصہ وہ سب چیزیں آتی ہیں. لیکن لگے رہے، جیسے استاد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ لگے رہے میرے عزیز. تو وہ لطیفہ ہے ایک، وہ کوئی دم کروانے آیا ہوا تو طالب علم، تو کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ جی بچے نہیں ہو رہے. تو لگے رہے میرے عزیز. تو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا. تو بھائی یہ جو مطالعہ ہے نا، لگے رہنے سے آئے گا. اور شروع میں بس سال 6 مہینے کا معاملہ ہے. اس کے بعد
آسان ہو جاتا ہے. اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، آپ تخصصاتی مطالعہ کیسے کریں. تو ایک ہمارا گروپ ہے مجلس ارشاد المطالعہ، اس میں آپ ایڈ ہو جائیں اور اپنا بھی ایک گروپ یہاں ادارے کے حوالے سے بنا لیں. کوئی بھی سوال، اس گروپ کا عنوان یہ ہے کہ کوئی بھی مدرس کوئی بھی فن کا کوئی بھی سوال کرے تو اس کا جواب میں نے دینا ہے. اس میں الحمدللہ کوئی 1500 کے قریب لوگ جمع ہیں ساری دنیا سے، مدرسین بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں. تو اب تک 65 سوالوں کا جواب میں نے دیا ہے، پچھلے 3 مہینے پہلے ہی بنا ہے وہ. اور بعض سوالوں کا جواب، ابھی ایک سوال کا جواب، آپ شرح نخبۃ الفکر کیسے پڑھائیں. میں نے جو ہے نا یہ شارٹ کر دیا، ٹائم بھی نہیں تھا. وہ میری تحریر ہے، آپ شرح نخبۃ الفکر کیسے پڑھائیں، وہ میں نے 70 گھنٹے سے زیادہ لگا کے لکھا، یعنی 15 دن رات اسی کو لکھا، اس جواب کو. وہ اس لیے تاکہ یہ جو کانٹا ہے نا، یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے. تو اس میں نے ما لہو ما علیہ سارا لکھ دیا ہے اور اس کا اچھی طرح مثالیں سب دے دی ہیں تاکہ جو اصول حدیث احناف کے حوالے سے مسائل ہیں، اشکالات ہیں، وہ سارے حل ہو جائیں. تو اس میں آپ ایڈ ہو جائیں اور ایک اپنا اس ادارے کا بھی بنائیں. تو اس میں انشاءاللہ جو ہے ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اب 4 ہیں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ ہاں جی جی جی. ڈاکٹر اکرم نقوی صاحب ہیں آکسفورڈ میں، انہوں نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ حدیث کیسے پڑھیں، فقہ کیسے پڑھیں. تو اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کا سیمپل دے دوں، شاید آپ کی دلچسپی ہو. صحیح ہے انشاءاللہ. نمبر میرا ہے، نوٹ کر لیں، 0300 61 55 693. 0300 61 55 693. قواعد الحدیث النبوی علی منہج سادۃ الحنفیہ، یہ پورا نام. یہ المصباح لاہور سے چھپی ہے. آخر میں آپ نے جو 4 یا 5 کتابیں بتائی ہیں، یہ ساری PDF میں موجود مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مختصر حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب سے ملتمس ہوں، حضرت ڈاکٹر بشیر عباس صاحب اور استاد محمد صفوت اللہ صاحب سے آج کے ہمارے مہمان ان کو شیٹ پیش فرمائیں. ہمارا اگلا محاورہ انشاءاللہ فلکیات و جغرافیہ پہ ہے. مفتی اسد خان صاحب خاص کر طلباء کے لیے ایک بہت ہی مفید فن ہے، تو اس میں ضرور شامل. دعا حضرت کر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا یہاں پڑھنا پڑھانا قبول فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیرات اور برکات آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر درد کھڑن ہمیں نصیب فرما. یا اللہ متبع سنت بنا. یا اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ بالخصوص فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے مجاہدین برسر پیکار ہیں ان کو فتح نصیب فرما. یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی شہادتوں کا ثمرہ اثرات دنیا میں ظاہر فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں علم میں، عمل میں، دعوت میں، اسلام کی ہر طرح سے خدمت میں قبول فرما. ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے دوستوں کو قبول فرما، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما، اساتذہ طلباء کو قبول فرما، عامت المسلمین کو قبول فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو تا قیامت شاد و آباد رکھ. یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اس کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ سارے عالم کے لیے اس کا فیض جاری و ساری فرما. یا اللہ سارے مساجد، مکاتب، مدارس کی حفاظت فرما. سب کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ جو مانگے ہے وہ بھی نصیب فرما. یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کھانے کے لیے